السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسپو سینٹر کراچی میں ٹیکسٹائل ٹیکسپو کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسائل اور چیلنجز کے باوجود پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ مبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ فون ٹیپنگ بے نظیر بھٹو حکومت کیس موجود ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام ملزمان کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ صرف 6 مقدمات ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ صرف 19 ملزمان ملٹری حکام کے حوالے کیے گئے۔ عمران خان، بشرا بی بی سمیت 580 سے زائد افراد کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ECL میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران خان کا سوئے پر ضمانتی مچل کے نقد دینے پر تیار، عدالت کا منظور کرنے سے انکار۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں برکھا رت چھا گئی۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں بارش کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری۔ ملک بھر میں اگلے ہفتے درجہ حرارت معمول سے کم رہنے کی توقع۔ ٹورنٹو میں میئر کے امیدواروں کے درمیان 48 گھنٹوں میں چوتھی بحث کا انعقاد۔ امیدواروں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، سستی رہائش اور اقتصادی ترقی جیسے مسائل پر گفتگو۔ کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت کے نگراں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا رپورٹ کے تناظر میں عوامی انکوائری کا مطالبہ۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ جانسٹن کی سفارش پر عمل پیرا ہیں۔ کینیڈا میں اسرائیلی وزیر کے متوقع دورہ متنازع بن گیا۔ دورے کو ماہرین نے سفارتی اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر کا دورہ ذاتی ہے، سرکاری نہیں۔ روس یوکرین جنگ کافی طویل اور خونی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں مسلح گروہوں کو خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں ٹرمپ کے حامیوں کو قید کی سزائیں۔ کیپٹل ہل حملے کے سرغنہ کو بغاوت کی سازش میں 18 سال قید کی سزا۔ ٹرمپ کے حامیوں نے 2021 میں کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسائل اور چیلنجز کے باوجود پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسائل اور چیلنجز کے باوجود پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسپو سینٹر کراچی میں ٹیکسٹائل ٹیکسپو کا افتتاح کر دیا۔ کراچی پہنچنے پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیر اعظم شہباز شریف کا PAF بیس فیصل پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی برآمدات میں اضافے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے مالی مسائل کے باوجود تمام ممکنہ وسائل مہیا کریں گے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر ہماری انڈسٹری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہماری ایکسپورٹ کا بھی مرکز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں ٹیکسٹائل ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے ٹیکسٹائل ایکسپو کے منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس ایکسپو میں بیرون ملک سے بھی سرمایہ کار شریک ہیں۔
جو خوش آئند ہے۔ ٹیکسٹائل نہ صرف ہماری معیشت بلکہ برآمدات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نیٹ ویئر اور گارمنٹس کی عالمی برانڈ کی جانب سے مانگ، پرانے ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی میں جدت اس شعبے کے اہم سنگ میل ہیں۔ وزیر تجارت، سیکریٹری تجارت اور ان کی ٹیم اور پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین زبیر موتی والا کی اس شعبے کی بہتری کے لیے نمایاں کارکردگی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے کا ملکی برآمدات میں 60% حصہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مختلف چیلنجز کے باوجود پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ کاروباری افراد کی انتھک محنت کے باعث ٹیکسٹائل کا شعبہ بہتر ہو رہا ہے۔ سرمایہ کار پاکستان آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مسائل کے باوجود پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر ہماری برآمدات کا مرکز ہے۔ واضح رہے کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 3 روزہ ٹیکسٹائل نمائش ٹیکسپو 2023 آج سے کراچی میں شروع ہو رہی ہے۔ ٹیکسپو میں 300 سے زائد نمائش کنندگان، معروف ڈیزائنرز اور ماہرین شرکت کریں گے۔ نمائش میں پاکستانی ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعت کو پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے مبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے مبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری، ریاض حنیف راہی اور مقتدر شبیر کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت کا آغاز ہوتے ہی اٹارنی جنرل عثمان منصور روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے لارجر بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے۔ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی۔ حکومت ہم سے مشورہ کرتی تو کوئی بہتر راستہ دکھاتے۔ آپ نے ضمانت اور فیملی کیسز کو بھی اس قانون سازی کا حصہ بنا دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ اختیارات سے متعلق قانون میں حکومت نے 5 ججز کا بینچ بنانے کا کہہ دیا۔ نئے قانون میں اپیل کے لیے 5 سے بھی بڑا بینچ بنانے کا کہہ دیا۔ ہمارے پاس ججز کی تعداد کی کمی ہے۔ حکومت نے جلد بازی میں عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کی۔ حکومت قانون ضرور بنائے لیکن مشاورت کرے۔ حکومت بتائے اس نے سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی کرتے ہوئے کس سے مشورہ کیا؟ ہم سے مشورہ کرتے تو ضرور مشورہ دیتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان تمام امور کا حل ہو سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت مسائل حل کرے تو ہم بھی ریلیف دیں گے۔ سپریم کورٹ کے انتظامی امور میں پوچھے بغیر مداخلت ہوگی تو یہ ہوگا۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ حکومت پاکستان کے وکیل ہیں۔ تمام اداروں کو مکمل احترام ملنا چاہیے۔ آئین اختیارات تقسیم کی بات کرتا ہے۔ عدلیہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، ہم انا کی نہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کسی بھی حاضر سروس جج کو کمیشن میں تعینات کرنے سے پہلے چیف جسٹس کی مشاورت ضروری ہے۔ کسی پرائیویٹ شخص کو بھی کمیشن میں لگانے سے پہلے مشاورت ضروری ہے، کیونکہ اس نے جوڈیشل کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ وکیل شعیب شاہین نے مزید کہا کہ فون ٹیپنگ بذات خود غیر آئینی عمل ہے۔ انکوائری کمیشن کے باضابطہ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے۔ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا عمل درست ہے۔ حکومت تسلیم کرے کہ ہماری کسی ایجنسی نے فون ٹیپنگ کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فون ٹیپنگ پر بے نظیر بھٹو حکومت کیس موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی اصول طے کیے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس جج نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، اس کا تعین کون کرے گا؟ شعیب شاہین نے دلائل میں کہا کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا اختیار انکوائری کمیشن کو دے دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ غیر قانونی عمل ہے۔ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔
اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ حکومت آڈیو لیکس کو قانونی قرار دے رہی ہے۔ عدالتی فیصلوں کی موجودگی میں حکومتی موقف کی کیا اہمیت ہے؟ حکومت کے مطابق آڈیوز درست ہیں تو کمیشن بنانے کا کیا مقصد ہے؟ بعد ازاں سپریم کورٹ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مختصر عبوری حکم جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن نے اپنا پہلا اجلاس پیر کو منعقد کیا تھا، جبکہ اس کا آئندہ اجلاس ہفتے کی صبح 10 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ میں طلب کیا گیا ہے۔ دریں اثنا چیف جسٹس آف پاکستان نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں 499 FIRs میں سے 6 FIR کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیس کیا جا رہا ہے اور صرف 6 مقدمات ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں 499 FIRs میں سے 6 FIR کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیس کیا جا رہا ہے اور صرف 6 مقدمات ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ صرف 19 ملزمان ملٹری حکام کے حوالے کیے گئے، جبکہ 14 گرفتار ملزمان کو خیبر پختونخوا میں فوجی حکام کے سپرد کیا گیا ہے۔ ATA کے کیسز میں 3946 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سب کے سامنے اور مختلف باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ میں آج تک خاموش تھا کہ حقائق مکمل سامنے آئیں تو بات کروں، اور جو حقائق پیش کروں گا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کا اطلاق ان کیسز میں ہوتا ہے جب کوئی عسکری عمارت اس میں شامل ہو۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ کوئی فوجی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ مجاز نہ ہو جانے کا، تو اس کے اوپر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایسی عمارت میں گھسنا، آس پاس رہنا یا لوگوں کو داخل کروانا قابل سزا جرم ہے۔ حساس عمارتوں کے قریب احتجاج اور ویڈیوز نہیں بنائی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹل ہل میں گھسنے والے شخص کو امریکہ میں 4 سال کی سزا دی گئی، وہاں پر تو زلمے خلیل زاد نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ زلمے کو صرف پاکستان میں انسانی حقوق نظر آ رہے ہیں، یہاں سے ڈالر بھیج کر لابنگ کروائی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ابھی تک 499 مقدمات درج ہوئے، جس میں 88 دہشت گردی کی دفعات پر مشتمل ہیں۔ ان 499 FIRs میں سے 6 FIR کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیس کیا جا رہا ہے، ان میں 2 پنجاب اور 4 خیبر پختونخوا میں ہیں۔ صرف 6 مقدمات ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف 19 ملزمان ملٹری حکام کے حوالے کیے گئے، جبکہ 14 گرفتار ملزمان کو خیبر پختونخوا میں فوجی حکام کے سپرد کیا گیا ہے۔ ATA کے کیسز میں 3946 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب میں 20,588 اور خیبر پختونخوا میں 1100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ دیگر کیسز میں 5,536 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں اکثریت ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں۔ باقی کے کیسز دیگر عدالتوں میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث نہیں ہوگا اس کو کیسز میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کے حوالے سے کسی قانون سازی یا ترمیم کی ضرورت نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نفرت کی سیاست کا آغاز 2014 کے دھرنے سے کیا گیا اور ایک سیاسی جماعت نے اپنی سیاست کو جہاد کا نام بھی دیا۔ پاکستانی معاشرے میں نفرت پھیلانے کے لیے بہت محنت کی گئی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اس کا تسلسل تھا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو جمع کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، جعلی پلسٹر لگا کر عوام کو بیوقوف بنایا گیا اور عوام کا پیٹرول بم بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ میں عمران خان کو بار بار فتنہ کہتا تھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری بیرون ملک کوئی جائیداد اور کاروبار نہیں، ملک سے باہر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان وجوہات کی وجہ سے میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ECL میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کبھی چھٹیوں پر بھی جانا ہوا تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جاؤں گا، جو دنیا میں میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ 9 مئی واقعات کے بعد PTI قیادت سمیت جلاؤ گھیراؤ کرنے والے عناصر اور سہولت کاروں کو بیرون ملک فرار سے روکنے کے لیے 580 سے زائد افراد کے نام 30 دن کے لیے
نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ ان سنگین جرائم و مقدمات میں ملوث افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کیبنٹ کمیٹی برائے ECL کا اجلاس چند دنوں میں طلب کیا جائے گا۔ کمیٹی کیس ٹو کیس جائزہ لے کر سفارشات حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھجوائے گی۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے حتمی منظوری کے بعد ہی عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور دیگر ملوث عناصر کے نام باضابطہ طور پر ECL میں رکھے جائیں گے۔ PTI سوشل میڈیا ٹیم کے سرگرم اراکین اور فالوورز بھی سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل رکھے گئے ہیں۔ تمام 580 سے زائد عناصر کو کسی بھی ایئرپورٹ، بندرگاہ یا بارڈر پوسٹ سے باہر جانے سے روکا جا سکے گا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، اہلیہ بشرا بی بی سمیت PTI کی پہلی، دوسری اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ان میں PTI کے سابق پارلیمنٹیرینز، سابق وفاقی و صوبائی وزراء، سینیٹرز اور سابق گورنرز اور وزراء اعلیٰ کے نام بھی ہیں۔ پولیس و قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سفارش پر FIA نے 580 سے زائد افراد کے نام 30 دن کے لیے نو فلائی لسٹ یا پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں شامل کر لیے ہیں۔ وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری کے بعد ایسے عناصر جن کے بیرون ممالک فرار کا خدشہ ہو، ان کے نام ECL میں شامل کر لیے جائیں گے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI عمران خان کے گھر کا سویپر عمران خان کے ضمانتی مچلکے کے لیے رقم نقد دینے پر تیار ہو گیا، تاہم عدالت نے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ علاوہ ازیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ لوگوں کو جیل میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں اگلے ہفتے سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں اگلے ہفتے سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک بارش کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اگلے ہفتے درجہ حرارت معمول سے کم رہنے اور سکھر، دادو، کراچی، حیدرآباد میں بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں برکھا رت چھا گئی۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں بارش کا سلسلہ آج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ کالا باغ شہر اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ سوات اور مینگورہ سمیت بیشتر میدانی علاقوں میں بارش سے موسم نے کروٹ بدل لی۔ سوابی شہر اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور اور مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سرگودھا اور ننکانہ صاحب میں گرج چمک کے ساتھ برسات ہوئی۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔ چیچا وطنی میں بھی بارش کے ساتھ خوب ژالہ باری ہوئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں آسمان سے برف کے گولے برسنے سے درجہ حرارت کم ہو گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں 28 مئی سے ملک کے بالائی وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس سے 28 تا 30 مئی بلوچستان کے اکثر مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جیکب آباد، لاڑکانہ، میرپور خاص، خیرپور، لیا، بھکر، ڈی جی خان، راجن پور، رحیم یار خان، بہاول نگر، ساہیوال اور خانیوال میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 28 تا 31 مئی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مری، گلیات، راول پنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، گجرانوالہ، سرگودھا، خوشاب، میاں والی، نارووال، قصور، جہلم، فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگھ اور لاہور میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔